اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت جب بیان کرتا ہے تو اس توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی ہے۔ مشرکین کے ذہن کو کھولنے کے لیے بہت ساری مثالیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے تاکہ ذہن کھل جائے اور لوگ جن بنیادوں پر شرک میں گرفتار ہیں ان بنیادوں سے رجوع کریں اور توحید کو سمجھیں۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے ان بنیادوں کو جاننا ضروری ہے جن بنیادوں پر لوگ شرک کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ خالق اور مخلوق یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھیرا اور اجالا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق جس نے سب کو پیدا کیا اور مخلوق جو محتاج ہے، ہر چیز میں محتاج ہے، تو خالق اپنے مخلوق کے ساتھ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصول دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کاریگری کو بیان کیا کہ کس طریقے سے پورے کائنات کا نظام تنہا اور اکیلا ایک اللہ دیکھتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، اس میں کوئی بھی سہیم نہیں، اس میں کوئی مشورہ دینے والا نہیں کہ ایسے نہیں، اس کو ایسے کر لیجئے، یوں نہیں یوں کر لیجئے، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ وحدہ، تنہا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والا نہیں ہے، لا راد لقضائہ الا ہو۔ تو ان سب جڑوں کو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ تم دیکھو کہ جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو وہ ہیں کیا، ان کے پاس طاقت کیا ہے، ان کے پاس کیا قوت ہے۔ جن کو تم پکار رہے ہو صرف کہانیاں ہیں جو تمہارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو تھی افکن، جس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر دوہرا دیں کہ جو بھی شرک آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، ان شرک کے پیچھے کہانیاں چلتی ہیں، داستانیں چلتی ہیں۔ کیسے؟ آپ اپنے دماغ سے سوچئے کہ ایک آدمی جو انتہائی پڑھا لکھا ہے، شعور رکھتا ہے، دماغ والا ہے، وہ ایک پتھر کی مورتی کو کیسے پوج سکتا ہے؟ ایک پتھر کی مورتی رکھی ہے اور ایک دماغ دار آدمی جس سے اللہ نے دماغ سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے، وہ اس پتھر کی مورتی کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہوئے، ایک پیر پہ کھڑا ہے، دودھ لا کر اس پر ڈالے دے رہا ہے، اس کے سامنے نعمتیں رکھے دے رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ نہیں کھائیں گے، پتہ ہے اسے، پھر آخر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ اس چیز کے اوپر قرآن پاک چوٹ لگاتا ہے اور دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کہانیاں چلتی ہیں، اس کے پیچھے ایک خیال چلتا ہے، عقیدہ چلتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اس پتھر کی مورتی کے سامنے جب تم کھڑے ہوتے ہو تو یہ پتھر کی مورتی جس کی بنائی گئی ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ سن رہا ہے،
پھر وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، وہ مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، یہ عقیدہ چل رہا ہے۔ اب یہ کہانیاں چل رہی ہیں، پھر اس کے پیچھے جھوٹی کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ فلاں نے ان مورتی کی قدر نہیں کی تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس نے یوں کیا، 9 بار یہاں پر آیا تو اس کے ساتھ میں یہ فائدہ ہو گیا۔ اب یہ کہانیاں ہیں، وہ کون ہے نہیں معلوم، تو قصوں کے پتھنے چلتے ہیں، بڑے بڑے موٹی موٹی کتابیں چلتی ہیں کہ اس کے اوپر کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ فلاں صاحب کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس مزار کے اوپر انہوں نے 7 چکر لگائے تو ان کے اولاد ہو گئی۔ اب وہ کون ہے فلاں صاحب نہیں معلوم، بس کہانیاں چل پڑی۔ ایک صاحب نے اس کا انکار کر دیا اور توہین کر دی، ان کا معلوم ہے سارا کاروبار سب ختم ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں چلتی ہیں، یہ جھوٹی داستانیں چلتی ہیں، یہ جھوٹے واقعات چلتے ہیں، اور پھر شیطان انسان کو کھینچ کر اس شرک کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ان مورتیوں کی عبادتوں میں، درختوں کی عبادتوں میں، دریاؤں کی عبادتوں میں لگا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کے ذہن پر چوٹ کرتا ہے، دماغ پر، کہ تمہیں تو شعور بخشا گیا ہے، تمہیں تو عقل بخشی گئی، اب ذرا سوچو، ذرا سوچو، اپنے دماغ کو بیدار کرو، یہ بتاؤ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ یہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ بھی تم پیدا کیے گئے ہیں نا، یہ بھی تو مخلوق ہیں۔ تو جب یہ مخلوق ہیں، جب ان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ بھی تو مجبور ہوئے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شریک مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو الوہیت میں شریک مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی مشرکین ہیں، وہ جن کی بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ ان کو عبادتوں میں شریک مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سب پیدا کیے گئے تھے، یہ سب ان کو وجود بخشنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مشرکین سے بھی اگر آپ پوچھیں، یہودیوں سے پوچھئے تو وہ ایک ہی اللہ کا حوالہ دیں گے، عیسائیوں سے پوچھے وہ بھی ایک اللہ کا حوالہ دیں گے، اور جو دیگر ہمارے جو مشرکین پائے جاتے ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے علاقوں میں، یہ بھی کہیں گے کہ ایکم برہم دیوتیہ ناستے، ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی شکل دی گئی، اس نے شکل بنائی اس نے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو اس کائنات میں تصرف کرنے والا کون ہے، تمہیں کس نے بنایا؟ یہ تم آنکھ کی پتلی دیکھ رہے ہو اپنی، یہ آنکھوں کے ڈیزائننگ کس نے کی ہے؟ یہ پتلیاں کس نے بنائی؟ یہ تمہارے بدن کے اندر جو رگیں جاری ہیں اور ان کے اندر خون بھرا ہوا ہے جو گردش کر رہا ہے، یہ دوڑایا کس نے ہے؟ خون کس نے دوڑایا؟ جو تمہارے دماغ ہے، اس دماغ کو کون چلا رہا ہے؟ یہ تمہارا دل ہے، یہ کیسے دھڑک رہا ہے؟ یہ تمہارے پیر کیسے چلتے ہیں؟ اپنے آپ پر غور کرو، اس دنیا پر غور کرو، زمین سے نکلتے ہوئے غلوں پر غور کرو، صبح ہوتی ہے اس پر غور کرو، شام ہوتی ہے اس پر غور کرو۔ اللہ کی توحید کی نشانیاں تمہیں چاروں طرف بکھری نظر آئیں گی۔ جس دن تم نے اپنی آنکھیں کھول لی تمہیں یہ سب نظر آ جائے گا، اور جب تک تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں تب تک تم کو پھر انہی مخلوقات کے سامنے تم جھکتے رہو گے، تم پریشان ہوتے رہو گے، پسینہ بہاتے رہو گے، محنت کرتے رہو گے، مشقتیں کرتے رہو گے، اور تم بھول جاؤ گے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک تو صرف ایک اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ رب العزت ان دانوں کو اور گٹھلیوں کو وہ پھاڑنے والا ہے۔ فلقہ کہتے ہیں پھاڑ دینے والا۔ جب ایک بیج زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اس زمین کو بھی، ہواؤں کو بھی، سورج کو بھی، شعاؤں کو بھی، یہ سب نامعلوم کتنی چیزیں مل کر اس ایک بیج کی پرورش کرتی ہیں،
اور اس کے بعد ایک وہ وقت آتا ہے جب بیج پھوٹتا ہے اور اس میں سے کوپل سر نکالتی ہے اور اس کے بعد زمین کو پھاڑ کر باہر آتی ہے، پھر وہ دھیرے 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 درخت بنتا چلا جاتا ہے، اول مرحلے سے لے کر اور اس مرحلے تک کہ اور بڑھتا ہوا نہ چلا جائے بلکہ ایک جگہ پر جا کر وہ ٹھہر جائے۔ یہ اتنی فکر کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے درخت نکال دیا؟ آم کا درخت ہے، نیم کا درخت ہے، بہت سارے آپ درخت دیکھتے ہیں۔ کس نے بیجوں کو پھاڑ کے اس میں سے فصل نکال دی، غلے نکال دیے؟ وہ کون ہے اور کس کے لیے کیا؟ یہ کس نے کیا اور کس کے لیے کیا؟ یہ اللہ نے کیا اور تمہارے لیے کیا، تاکہ تم کھا سکو، تاکہ تم زمین پر رہ سکو، اور اس لیے بھی تاکہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ سکو اور اس عقل کا اور شعور کا استعمال کر سکو جو اللہ نے تمہیں ودیعت کی ہے۔ جو شیطان آ کر اس کو ڈھکن بند کر دیتا ہے کہ خبردار اس کے آگے سوچنا مت، ان مظاہر پر وہ غور کرنے نہیں دیتا۔ وہ چاند کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے دیوتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ میرا بھگوان ہے۔ سورج اور چاند یہ سب تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے لیے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، مردہ سے زندہ کر دیا، اور جو زندہ ہے اسے مردہ کر دیا۔ یہ موت اور حیات یہ کس کے ہاتھوں میں؟ ایک بے جان سا انڈا، اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، اور ایک جاندار پھر اس سے بے جان شے پیدا ہو گئی۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے۔ فانا توفکون، پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کدھر ادھر ادھر مارے پھر رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے سے قریب کیا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک مثال ہے، مثالیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ذہن کو قریب کر دیں۔ ایک بادشاہ جو عظیم سلطنت کا مالک ہے، بہت بڑی قوت والا اور طاقت والا ہے، وہ اپنی رعایا میں سے کسی دور پڑے ہوئے شخص کو، کسی دور دیہات میں پڑے ہوئے شخص کو اٹھاتا ہے اور اسے لا کر اپنے دربار میں وزیروں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔ اللہ بادشاہ کی مثال دے رہے، بادشاہ سمجھیے، ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں ایک شخص کو اٹھاتا ہے دور دراز علاقے سے اور اسے لا کر اپنے دربار میں بٹھا دیتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو ہم اپنے سے قریب کر سکیں۔ اب یہ اس پر خوش ہو جائے، اس پر ناز کرے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو اس کرسی پر بٹھایا گیا، جو بادشاہ کے مقرب ترین کرسی پر بیٹھا، وہ بادشاہ سے بات ہی نہیں کرتا۔ وہ جاتا ہے اور کسی چپراسی سے کہتا ہے، وہ نوکروں اور چاکروں سے مانگتا ہے، اسے کھانا مانگتا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے کسی نوکر سے کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے اسے، بادشاہ اس کو سمجھاتا ہے کہ سنو، میں نے تم کو اپنے سے قریب کیا ہے، ہر ایک کو ہم اپنے سے قریب نہیں کرتے، لیکن تمہیں اپنے سے قریب کیا ہے تاکہ تم ہم سے مانگو، اور اب تمہیں جو بھی کہنا ہے وہ ہم سے کہنا۔ اب تمہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں جو بھی کہنا ہے ہم سے کہنا۔ تمہیں جس وقت کہنا ہوگا مجھ سے کہنا۔ دربار میں لوگوں کے آنے کے آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن تمہارے لیے اجازت ہے، تم جب چاہو تب چلے آؤ۔ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ، اللہ رب العزت جس نے پوری کائنات بنائی، اس نے انس اور جن کو یہ مرتبہ اور مقام دیا، اسے اپنے سے قریب کیا۔ واسجد واقترب، سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان کو ہم نے خشکی ہو یا تری ہر جگہ معزز بنایا، اپنے سے قریب کیا۔ کیوں؟
کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جو فرشتہ جب چاہے تب اللہ کی عبادت کر لے؟ یہ جو بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کے اوپر، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں ایک بار میں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی نوبت نہیں آتی، دوبارہ وہ چاہے کہ جائیں طواف کریں نہیں۔ اس دربار کے آداب ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ السلام بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے، نہیں رکیں گے، آداب ہیں۔ حملۃ العرش ہیں، وہ سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ جو حضرت القدس ہے، ادھر کے فرشتے ادھر نہیں جا سکتے اور ادھر کے فرشتے ادھر نہیں جا سکتے۔ جس فرشتے کے ذمے جو کر دیا گیا، تمہیں سبحان اللہ پڑھنا ہے تو وہ سبحان اللہ پڑھے گا، جس کو رکوع میں کر دیا اسے رکوع میں رہنا ہے، جسے سجدے میں کر دیا اسے سجدے میں رہنا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اے انسان تم سنو، اللہ نے تم کو اپنے سے قریب کیا ہے، تمہیں اپنے سے قریب کیا ہے کہ تم اس سے مانگو، تم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو، تم اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم بیان کرو، تم اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو۔ وضو کرو، پاک ہو، پاک صاف ہو، وضو کرو، نماز پڑھو، آؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ سجدے میں، تشہد کے بعد اس سے دعائیں کرو، دونوں سجدوں کے درمیان دعائیں کرو۔ لیکن ٹھہرو، تمہیں لگتا ہے کہ اتنا بہت مشقت بھرا ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، تم بغیر وضو کے بھی اللہ کو پکار سکتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تم ناپاکی کی حالت میں ہو، اس وقت بھی اللہ کو پکار سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں کہ تم کھڑے ہو تو اللہ کو پکارو۔ تم اپنے بستر پہ لیٹے ہو، تمہارا اٹھنے کا دل نہیں کرتا، کوئی بات، اسی بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کو پکارو۔ تمہارا دل کرتا ہے کہ نہیں ہم کروٹ بھی نہیں لیں گے، اسی کروٹ پر لیٹے رہیں گے، تم اسی کروٹ پر اللہ کو پکارو۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے پکارو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب لوگوں کے بیچ میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ دیکھنا اللہ قریب کر رہا ہے اس انسان کو، تم مانگو اللہ کے سامنے۔ وہی ہے زمین سے پودوں کو نکالنے والا، آسمان سے بارش کو برسانے والا، اس پوری کائنات کا انتظام کرنے والا، پوری طاقت اور پوری قوت کا مرکز، جس کے سامنے سے کوئی جا نہیں سکتا، ہر ایک اس کے سامنے مجبور ہے، وہ جس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کرے۔ انبیاء کرام بھی تھر تھر کانپتے ہیں، انہیں ہمت نہیں ہوتی کہ آ کر وہ اللہ سے بات کریں۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس وقت ان سے کلام کرتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تھر 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 کانپتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا کہا رب نے۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے اس انسان کو یہ مقام دیا ہے کہ اسے اپنے سے قریب کیا ہے۔ مجھے پکارو، ولا تدعوا مع اللہ احدا، کسی بیچ میں کسی کو ڈالو مت۔ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اس بیچ میں کسی اور کو مت پکارو، یہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں نے تمہیں اپنے سے قریب کیا ہے، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تم کتنی بھی غلطی کرو میں معاف کر دوں گا۔ سب سے بڑا جرم شرک کرنا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ کیے آ گیا تو میں اسے سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا، ولا ابالی، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر تم نے توبہ کر لی شرک سے تو میں اس شرک کو بھی معاف کر دوں گا۔ پوری زندگی مشرک بنا رہا شخص، شرک کرتا رہا، اور پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میں نے غلط کیا، میں نے اب تک بہت غلط کیا، اے اللہ مجھے تو موحد ہونا چاہیے تھا، مجھے مشرک نہیں ہونا چاہیے تھا، اے اللہ میری پوری زندگی گزر گئی شرک میں اس میں لتھڑا رہا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں،
آپ کی توحید کو اختیار کرتا ہوں، اب میں تیرے سوا کسی کی نہ عبادت کروں گا، نہ کسی کو پکاروں گا، میں نہ کسی کو کچھ سمجھوں گا، بس تیری طاقت قوت سب میرا مالک، میرا معبود حقیقی صرف تو ہے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ کا انعام تو یہ بھی ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یا اس سے بڑھ کر۔ یہ کس لیے؟ عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی جا رہی اس انسان کے سامنے، کس لیے؟ کہ اے انسان، تجھے ہم نے اپنے سے قریب کیا ہے، تو کہاں بیٹھا ہے، کس کرسی پر میں نے تجھے بٹھایا ہے، کس عزت کے مقام پر میں نے تجھے بٹھایا ہے، اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو جب پریشان ہوتا ہے تو درختوں کے پاس جاتا ہے، پتھروں کے پاس جاتا ہے، دریاؤں کے پاس جاتا ہے، جانوروں کے پاس جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ تیرا شعور کہاں ہے؟ تیری عقل کہاں ہے؟ تو نے اس مقام کو کیا سمجھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی جس پر اللہ نے کہا تھا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی۔ جس اللہ نے اپنے بندے کو اتنا قریب کر لیا ہو، وہ اللہ جس کا نام کافی ہے، اللہ کا لفظ کافی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات، صرف لفظ اللہ کے اندر وہ تاثیر ہے، لفظ اللہ کے اندر وہ جلال ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، جس کے نام کے اندر یہ طاقت ہے۔ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس اللہ نے تمہارے دل کے لیے اس کو مخصوص کر دیا، اس قرآن کو تمہارے لیے کر دیا۔ تم قرآن کو پڑھتے ہو، اپنی زبان سے پڑھتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سورہ طٰہٰ جب اللہ نے پڑھی تو فرشتے کہنے لگے، مچل اٹھے اور کہنے لگے اے پروردگار، وہ کون سی امت ہوگی، کون سی قوم ہوگی جو اس سورے کو پڑھے گی؟ فرشتے مچلتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ انسان جس کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ اس قرآن کو چھوڑ کر کہانیوں کی کتابیں پڑھتا ہے، ناولیں پڑھتا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں جو اس قرآن پاک کی تفسیر ہیں، اس کی وضاحت ہے، اسے پڑھنے کا توفیق نہیں۔ کیسے شیطان نے ڈورے ڈالے، کیسے شیطان نے آنکھ کے آگے پردے ڈالے کہ جس انسان کو اللہ نے اتنا قریب کیا اپنے سے اور اتنے مواقع اسے عطا فرمائے، وہ انسان اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان کو آوازیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے، اور جہاں اسے آنسو بہانے چاہیے تھے وہاں وہ آنسو بہاتا ہی نہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، وہ اللہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکے بہکے جا رہے ہو۔ افق کے معنی جو آتے ہیں، افقہ کے معنی وہ اوندھے منہ پڑھنے کے آتے ہیں۔ تم کہاں بالکل آنکھوں کو بند کر کے اوندھے منہ جا کر دیواروں میں ٹکر مار رہے ہو؟ راستہ کھلا ہوا ہے تمہارے سامنے، بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور اس راستے پر چل پڑو، لیکن تم اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہو۔ آپ خود بتائیے، اگر کوئی آنکھوں کو بند کر لے اور اس مسجد کے اندر گھومتا رہے، کبھی اس دیوار میں ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر ٹکرا رہا ہے، اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول لے اور وہ راستہ بنائے، اس پر چلا جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی صاف صاف باتیں تمہارے لیے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنی آنکھوں کو کھولتے نہیں۔ فالق الاصباح، جو صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور جس نے رات کو پرسکون بنایا۔ ذرا سوچئے، رات کی تنہائی، رات کی خنکی اور رات کا ایک ماحول جس میں انسان دن بھر کا کتنا بھی تھکا ہو، رات میں وہ آرام کرتا ہے اور پھر تازہ دم ہو جاتا ہے، اور صبح پھر ایک پوری جوش کے ساتھ، پورے نشاط کے ساتھ پھر نکل پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔
جس نے چاند کو اور سورج کو بنایا ہے اس کے ذریعے سے تم حساب کر سکو، یہ مہینے، یہ دن، ان کی گنتیاں کر سکو، یہ لمحات، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، ان کے ذریعے سے تم اس کو طے کر سکو، اپنی زندگی کو حصوں میں تقسیم کر سکو، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، سب تمہاری آسانی کے لیے۔ یہ چاند اور سورج بلکہ جتنے سیارے یہ سب تمہارے لیے بنائے گئے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یا اللہ جو انتہائی قوت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے، یہ اس کے بنائے ہوئے اندازے ہیں، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے یہ ستارے بنائے ہیں، جو سیارے بنائے ہیں، جو آسمان سے یہاں سے دیکھو تو بڑے قندیلوں کی طریقے سے روشن نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ رات کا یہ منظر بڑا منموہک منظر ہوتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور اس آسمان کو دیکھو، یہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان یہ کس نے بنا دیا؟ یہ چاند، پھر یہ گیلیکسیز، یہ کس نے بنائی؟ یہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں ان کی کیا طاقت ہے، کتنے بڑے ہیں، کس قدر بڑے ہیں؟ سائنس ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں جس میں ہماری زمینیں جیسی تو اربوں خربوں ایسے ہی چلی جائیں، ختم ہو جائے۔ ہمارا ایک نقطہ ہے کہیں پر، یہ اللہ نے بنائے، کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے بنائے، لتہتدوا بھی، تم راستے جان سکو، پہچان سکو، سمتیں پہچان سکو، پورا پچھم مشرق مغرب دائیں بائیں اوپر نیچے سب جان سکو، ان سمتوں کو جان سکو، طریقوں کو جان سکو، کناروں کو پہچان سکو۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں یا تری میں، اس کے اندھیاروں میں، یہ تمہارے لیے ایک ذریعہ بن جاتے ہیں سمت معلوم کرنے کا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں۔ ان باتوں پر جو غور کریں گے وہ ہدایت کی راہ پا لیں گے، اور جو ان باتوں کو سن کر بھی بس کان پہ مکھی بیٹھی اور اسے اڑا دیا اور آگے بڑھ گئے، ان آیتوں پر غور نہیں کریں گے، وہ پھر اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر کسی کا مستقر اور مستودع ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ۔ ہمارے مفسرین نے اس سلسلے میں کئی وضاحتیں کی ہیں کہ مستقر اور مستودع ہے کیا۔ فرمایا کہ مستقر وہ جنت ہے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اور مستودع وہ جگہ ہے جہاں یہ دنیا ہے، جہاں تم تھوڑے دنوں کے لیے رہ رہے ہو، آج رہ رہے ہو پھر اٹھا لیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مستودع کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، جہاں پر بچہ 9 مہینے کے لیے رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، تو یہ مستقر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ دنیا جو ہے یہ مستقر ہے، اور جو قبر ہے وہ ہے مستودع، اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ دو باتیں ہو گئیں۔ مستقر کہتے ہیں جہاں پر قرار پکڑا، جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور مستودع جہاں پر امانت کے طور پر آپ رکھے گئے۔ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ساری تفسیریں سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں، یہ سارے اقوال اپنی جگہ پر سب درست ہیں۔ ہر زاویہ نظر سے آپ دیکھتے جائے، ماں کے پیٹ میں ہے تو تھوڑی دنوں کے لیے، وہاں سے نکل کر آئے، اس دنیا میں آئے، یہاں پر کتنے دن کے لیے؟ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر ہمیشہ ہمارے لیے جگہ ہے، یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اسی بے وقوفے میں وہ نمرود بھی چلا گیا، اور قارون بھی، اور فرعون بھی، جو یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں صاحب انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ دنیا بس اب ایسے ہی رہے گی اور ہماری بادشاہت ایسے ہی رہے گی۔ دن ان کے بھی پورے ہو گئے، سب چلے گئے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید بڑی لمبی طویل زندگی ہے، اور اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے چل چل، اب دنیا میں رہنے کا وقت تیرا ختم ہو گیا، چل اب دوسری دنیا میں چل۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی بس کے اوپر بیٹھے ہیں، یا ٹرین کے اوپر بیٹھے ہیں، یا ایروپلین کے اوپر بیٹھے ہیں، کتنی بھی دیر بیٹھ لیں اترنا تو ہے۔ کوئی جلدی اتر جائے گا، کوئی 2 گھنٹے بعد اترے گا، کوئی 1 دن کے بعد اترے گا، لیکن اترنا تو ہے۔ یہ ٹھکانہ تو نہیں ہے، اترنا تو پڑے گا ہی۔ تو یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو تو چھوڑنا ہے، اور چھوڑ کے پھر دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ اس دنیا کے لیے کیا کیا تم نے، کیا کرنا چاہیے، یہ کتاب بتاتی ہے، یہ نبی ہمارے بتاتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا ہے، اپنے نبی کو اتار دیا ہے کہ لوگوں کو گائیڈ بک دے دی جائے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔
اس طریقے سے کر کے آؤ تو اس دنیا میں کامیابی پاؤ، اور اس طریقے سے اگر نہیں کر کے آؤ گے تو اس دنیا میں ناکامی حاصل لگے گی تمہیں، پھر تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی، پھر تم اپنے ہاتھوں کو چباؤ گے، افسوس کرو گے، رو گے، کہو گے، چلاؤ گے، کہو گے کہ ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے پروردگار سب دیکھ لیا ہم نے، اب ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیے دنیا میں، اب ہم بہت نیک بن جائیں گے، بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تو اس کا وقت ختم ہو چکا، تم کو جو ٹائم دیا گیا تھا، جو پیریڈ تمہیں دیا گیا تھا، وہی تمہیں چیک کرنے کے لیے تھا، وہی تمہیں یہ بیان کرنے کے لیے تھا کہ تم یہاں جب آؤ گے تو جنت کے حقدار ہوگے کہ جہنم کے حقدار ہوگے۔ قرآن پاک نے کہا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، مرنے کے بعد جب لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اور آئیں گے تو بس دو ہی گروہ ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا، ایک جہنم میں جانے والا، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں یا جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ نے پوری گائیڈ بک ہمیں اتار دی، پوری رہنمائی ہمیں دے دی، اب اس رہنمائی پر ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرتے ہیں تو اپنے لیے کریں گے اور نہیں کرتے ہیں تو بھی اپنے لیے کریں گے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور ہم نے یہ نشانیاں، یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، سمجھنے والے ہیں، جو باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ضدی اور ہٹ درب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو شعور رکھنے والے، دماغ رکھنے والے ہیں، آپ نے ان سے کوئی بات کہی، اب وہ غور کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ آپ نے کچھ کہنا ہی چاہا، انہوں نے کہا چپ، بالکل، بس ہمیں کچھ سننا ہی نہیں، تم غلط ہو، بالکل بیکار، بس ہم صحیح، چلو بھاگو یہاں سے۔ ہر درب، ضدی، ایسے لوگ کہیں اچھے نہیں ہوتے، ایسے لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے اور کسی مقام پر اچھے نہیں ہوتے۔ اور وہ جو غور کرنے والے ہیں، آپ نے کوئی بات کہی اس پر فکر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، سوچ سمجھ کر ڈیسیزن لینے والے ہیں، ایسے لوگ شعور والے ہوتے ہیں۔ اولئک ھم اولو الالباب الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں پھر اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو دماغ والے ہیں، گودے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس میں سے ہم نے نکالا ہر چیز، پودے، اور اس میں سے ہم نے ہری فصلیں نکالی، خضر نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس میں سے تہ بتہ دانے ہم نے نکالے۔ یہ قدرت کی نشانی دیکھ، ایک انار دیکھیے آپ، اسے کھولیے اور دیکھیے اس میں کیسے دانے لگے ہوئے ہیں، بینس کو کھولیے، نکالیے، مٹر کو دیکھیے اس کے اندر کیسے دانے ہیں، یہ دانے کس نے رکھے، اتنے فریش، اتنے تازہ، اتنے عمدہ، یہ انار کو کتنے سجایا ہے، ایک کے اوپر تہ بتہ دانے رکھے ہوئے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ جس نے تمہارے لیے یہ سب دانے بنائے ہوں، پھل بنائے ہوں، سبزیاں نکالی ہیں، پھل فروٹ نکالے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے تمہارے لیے، ہوائیں چلائی ہیں تمہارے لیے، سورج اور چاند ہے تمہارے لیے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کو پکارتے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے جو خوشیں ہیں وہ بوجھ سے لدے جاتے ہیں اور قریب ہوئے جاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ، اور اللہ نے باغ بنائے ہیں انگوروں کے، زیتون کے، انار کے، مشتبہاً وغیر متشابہ، جو کبھی ایک جیسے معلوم دیتے ہیں اور کبھی ایک جیسے نہیں معلوم دیتے ہیں، بہت سارے پھل دیکھنے میں ایک جیسے معلوم دیتے ہیں، ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی الگ رنگ کا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ الگ ہے، یہ سب اسی زمین سے نکل رہے ہیں، اسی سورج کی روشنی کو پا کر، انہی ہواؤں کو پا کر اللہ نے کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ لیکن ذرا سوچو تو، زمین پر جب دانے بکھرائے جاتے ہیں تو ایک سے آم کا پودا نکلتا ہے اور ایک سے نیم نکلتی ہے، ایک انتہائی کڑوا ہے اور ایک انتہائی میٹھا ہے، کوئی چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، کوئی بڑا سا پودا نکلتا ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں ویسے ہی یہ انسان ہیں، یہ بھی الگ الگ ہیں، کوئی میٹھے ہیں، کوئی کڑوے ہیں۔ اب تم دیکھو کہ ذرا تم میٹھے بننا چاہتے ہو کہ کڑوے بننا چاہتے ہو، تم وہ بننا چاہتے ہو کہ جو دیکھے اور اس پر لعنتیں بھیجی جائیں، فرشتے دیکھیں اور لعنت بھیجیں،
اور یا تم وہ بنتے ہو کہ جب تم اس دنیا سے جاتے ہو تو فرشتے بھی تمہیں یاد کرتے ہیں، اور جب تمہاری روح اوپر لے کر جائی جاتی ہے تو فرشتے اچھے سے اچھے نام کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اور پھلوں کو دیکھو جب وہ پھلدار ہوتے ہیں اور پک جاتے ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اور اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جناتوں کو شریک کر لیا۔ یہ بھوت پریت، ان کو بھی لوگوں نے اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ کیسی بے حسی ہے، کیسی بے حس قوم ہے۔ وہ اجنہ جو انسان سے خود ہی کانپتے ہوں اور بھاگتے ہوں، جو مومنین سے ڈرتے ہوں، اللہ کا نام لیا جائے، اذان دی جائے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ قرآن پاک نے سورہ جن کے اندر اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ فزادوہم رہقا، جب لوگوں نے انہیں پکارنا شروع کیا تو ان کے دماغ خراب ہو گئے کہ واہ کیا کہنے، ارے جن سے ہم بھاگ رہے ہیں وہ خود ہی ہم سے بھاگ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جناتوں کو بھی شریک کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جناتوں والی مسجد کے نام سے لوگ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور بعض ہمارے ہاں ایسے جادوگر بھی ہیں جو عاملین کہلاتے ہیں اور جناتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے اتارا کرتے ہیں۔ یہ صاحب مٹھائی لیجئے، 7 طرح کی مٹھائی ہونی چاہیے، عطر کی ایک شیشی ہونی چاہیے، اور وہ سر کے اوپر 7 مرتبہ یہاں سے شروع کرنا پیشانی کے پاس سے، اور یوں ایسے 7 مرتبہ کرنا، اور پھر اس کے بعد بالکل صبح کے وقت میں کسی چوراہے پر جا کر رکھانا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، وہاں پر جا کر رکھانا۔ یہ کیا ہے؟ ان جناتوں کو خوش کرنے کے لیے، جنوں کو، خبیثوں کو، ان خبیثوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو شریک کرتے ہیں۔ کیسا یہ انسان کیسا پستی میں جا گرا، جسے اللہ نے اپنے سے قریب کیا، جسے اللہ رب العزت نے عبدیت کے شرف سے نوازا، اللہ رب العزت نے جسے اپنا بندہ کہا، جس کے لیے جنت بنائی، جس کے لیے اعلیٰ مقام بنائے، جس کے لیے اپنا کلام اتار دیا، اور اس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان جناتوں اور بھوت پریت چڑیلوں کے چکر میں آ گیا، سیبوں کے چکر میں آ گیا اور شرک کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے رکھے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور ان کو جو بنایا اور اس کے بعد بیٹے بیٹیاں اللہ کے لیے گڑھ لی، بنا لی۔ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح سے گڑھ لیا لوگوں نے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ کی ذات بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے یہ جو لوگ اس کے بارے میں ایسی صفات بیان کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا وہ پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پہلے کی مثال کی، اس کے کوئی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے تمہارا جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ تم جسے بھی باطل معبود بنائے بیٹھے ہو یہ سب باطل ہیں، بس صرف ایک اللہ تمہارا حقیقی اور سچا معبود ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا وہی پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، لہذا چنانچہ اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سا لفظ تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، حمد و ستائش کا ہے یا بیجا شکوے اور شکایت کا ہے یا برے بھلے کہنے کا ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو اچک لیتا ہے، اور وہ بہت باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرط شوق میں آ کر جب اللہ سے باتیں ہوئیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجیے اپنے آپ کو۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا کے اندر کسی کو وہ آنکھیں نہیں دی گئی ہیں جو اللہ کو دیکھ سکے، وہ یدرک الابصار، تم دیکھو گے تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی،
آنکھیں تمہاری اندھی ہو جائیں گی، تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ دیکھو وہ جو سامنے پہاڑ دکھائی پڑ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں ہلکی سی تجلی ظاہر کرتا ہوں، دیکھو ذرا اسے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ موسیٰ نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا اور اللہ نے ذرا سی تجلی ظاہر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کر پلٹ کر گر پڑے، الٹے سر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول جب آپ معراج پر گئے تھے فَهَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ، تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور النارا، وہ تو ایک روشنی تھی، چکا چوند تھی وہاں پر، میں کچھ نہیں دیکھ پایا۔ میں نے کل آواز سنی اللہ کی، میں نے دیکھا نہیں اللہ کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے ان آنکھوں کے ساتھ، وہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں دیکھا۔ ہاں خواب میں اللہ رب العزت نے اپنی زیارت کرائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے یہ واضح بصیرت افزا چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں، اللہ نے اتار دی ہیں۔ فمن ابصرا، تو جو سمجھ لے لیتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے، یہاں پر بصیرت کے معنی صرف دیکھنے کے نہیں ہیں، دیکھ کر مان لینے کے ہیں، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پھر اسے مان بیٹھے، آپ مان لیا آپ نے۔ تو جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد بصیرت حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ جو بھی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ومن عمی، اور اگر دیکھنے کے باوجود کوئی اندھا رہتا ہے فعلیہا، تو اسی کو اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار، کوئی نگراں نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم نشانیوں کو دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں، بار بار ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، بار بار مثالیں دیتے ہیں تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور پھر یہ لوگ یہ کہیں کہ ارے صاحب یہ تو پڑھ کے بیان کر رہے ہیں کہیں سے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم وضاحت کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ شک کرنے والے ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، جھگڑا کرنے والے ہمیشہ جھگڑا کرتے رہیں گے، نہ ماننے والے ہمیشہ نہ مانتے رہیں گے، لیکن جس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے سچائیوں کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے گا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اور تم پیروی کرو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا معبود۔ وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کرو، مشرکین سے منہ پھیرو، دعوت کو پہنچا دیا اب ٹھیک ہے، اب دوسرے کام کرو، عبادت کرو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ پیغام کو پہنچانے کے بعد مشرکین کی ہر باتوں کا تم کہاں تک جواب دیتے رہو گے؟ اللہ کافی ہے ان باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ تمہارا کام ہے توحید کو پیش کر دینا اور پھر اپنی زندگی کو عمل سے مزین کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان کے اوپر، ولو شاء اللہ، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں کوئی شرک کرتا ہی نہیں، اور ہم نے آپ کو ان پر نگرانی بنایا ہے، اور آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں اور پھر چھوڑ دیں لوگوں کو، جس کا جی چاہے گا مانے گا اور جس کا جی چاہے گا نہیں مانے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، جو باطل کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں گالیاں مت دو۔ یہ ایک اصول ہے، قرآن پاک نے تمام مسلمانوں کو بیان کیا ہے، جو جس کی بھی عبادت کر رہا ہے آپ گالیاں نہیں دے سکتے، یہ آپ کو منع کر دیا گیا۔ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں پلٹ کر گالی نہیں دے سکتے۔ جو جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، جو جس نام سے بھی عبادت کر رہا ہے، آپ اسے گالیاں نہیں دیں۔ اور اگر آپ گالیاں دینے لگے اور یہ سلسلہ چل پڑا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ورنہ پھر یہ بھی نتیجہ ہوگا کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر دشمنی میں یہ لوگ اللہ کو گالیاں دیں گے جبکہ انہیں اس کا علم بھی نہیں، کچھ بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تم ایسی حرکتیں مت کرو کہ لوگ اللہ کو گالیاں دیں۔ مجھے ایک حدیث یہاں پر یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو اور پھر وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ اللہ نے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے، جو بھی آدمی کر رہا ہے وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر سب کو اللہ کے پاس پلٹ کر آنا ہے، فینبئہم،
اور اللہ انہیں بتائے گا بما کانوا یعملون کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، بہت مضبوط پختہ قسمیں، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہ اگر ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آ گئیں تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ کہتے تھے، بار بار کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس ایک نہیں بہت نشانیاں ہیں۔ وما یشعرکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں دیتا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ صحیح بات کیا ہے؟ اگر نشانی آ بھی جائے گی تو یہ ضدی طبیعت کے لوگ، ہر دھرم لوگ، یہ اسے نہیں مانیں گے۔ بھائی مسلمانوں، تم اس کے چکر میں نہ رہو کہ نشانیاں ظاہر ہوں، بار بار نشانیاں ظاہر ہوں، بار بار نشانیاں ظاہر ہوں۔ نشانیاں ظاہر کرنا نہیں، اللہ کا پیغام یہ اصل ہے۔ اس پیغام کو سمجھو اور سمجھاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ، یہ اصل ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی بار بھی ایمان نہیں لائے ہیں، اور ہم ان کو سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اسی طرح بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سزا دینی ہوتی تو ہم سزا دے دیتے ان کو، لیکن نہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ ہم نے اختیار دے رکھا ہے کہ کون اپنی مرضی سے ہماری عبادت کرتا ہے، لہذا تم سمجھاتے رہو، مجبور مت کرو کسی کو، اور کسی کے اوپر دروغہ مت بن جاؤ، لاٹھی لے کے مت کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں تم ماننا ہی ماننا ہے، ایسا نہیں۔ تم اپنی بات پیش کرو، جسے ماننا ہوگا مانے گا، جسے نہیں ماننا ہوگا نہیں مانے گا۔ تم اپنی عبادت کو کرو، تم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، آخرت کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو، زندگی کو مزین کرو، رات اور دن کو اللہ کی عبادت سے بھر دو، اور لگا دو اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اور باقی تمہاری ذمہ دعوت کا کام میں اس دعوت کے کام کو کرتے رہو۔ تو یہاں پر یہ 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور سورہ انعام کی 110 آیت یہاں تک ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو بعد میں ہوگی، اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔